بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان رواہ البخاری و مسلم۔ کل بھی ہم نے ایک روایت پڑھی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ روایت صدقے سے متعلق تھی، اور یہ کل جو روایت آپ کے خدمت میں عرض کی تھی اس میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ یہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے اور انسان کی عمر میں برکت پیدا کر دیتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن آدمی اس صدقے کے سائے میں ہوگا اور اس دن اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ روایت جو آج ابھی ذکر کی آپ کے سامنے جو پڑھی ہے، یہ بڑی عجیب و غریب روایت ہے، اس کو بڑی توجہ سے سننا اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، اور اس روایت میں جو نقشہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے واقعتاً وہ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت آپ نے اس زمانے کے حالات کو دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تیر بہدف باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ کس صدقے کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زیادہ ثواب کی صورت یہ ہے کہ تم ایسی حالت میں صدقہ کرو جبکہ تمہاری تندرستی قائم ہو اور تمہارے اندر دولت کی چاہت اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی حرص ہو۔ میں ساتھ ساتھ مطلب بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ صدقے کا ثواب اس وقت ہے کہ جب تمہارے پاس دولت ہو، صحت بھی ہو، اور دل میں مال جمع کرنے کی طمع بھی ہو، اور شیطان تمہیں آ کر یہ پٹی پڑھائے اور پڑھاتا ہے ایسے موقع پر کہ بھائی ابھی اگر تم نے خرچ کر دیا تو تمہارا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، اگر ابھی تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں فلاں فلاں جگہ پر لگا دیا تو تمہارے پیچھے بچے رول جائیں گے، اور ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے، بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، پھر دیکھ لیں گے۔ آدمی ٹالتا رہتا ہے۔ ابھی تو میرے سامنے اور بہت سارے مصرف ہیں، بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، حج کرنا ہے، مجھے مکان بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اور ابھی جو ہے وہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ کیا بات ہے؟ ابھی اس کو رکھو، ابھی اس جذبے کو رہنے دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب اس وقت ہے کہ جب تمہارے اندر دولت کی چاہت اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی حرص ہو، اور اس حالت میں تمہیں محتاجی کا خطرہ منڈلا رہا ہو کہ اگر میں نے خرچ کر دیا پھر تو میں تو فقیر ہو جاؤں گا، میں تو محتاج ہو جاؤں گا۔ اور عام طور پر 99% یہ خیال صدقہ کرتے وقت ہمارے دلوں میں آتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ جس زمانے کی باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ زمانہ اور تھا، یہ وقت اور ہے۔ آج ہم جو صدقہ کرتے ہیں، میں بہت معافی چاہتا ہوں آپ سے معذرت کے ساتھ، آج ہم جو صدقہ کرتے ہیں وہ صدقے میں بھی وہ گلا ہوا نوٹ دیتے ہیں کہ جس کو بینک ریجیکٹ کر دیتا ہے، یا اللہ یہ تیرے نام پر۔ دکان والا نہیں لیتا، پمپ والا نہیں لیتا، جی کسی اور جگہ پر سودا لینے دینے والے نہیں لیتے، وہ نوٹ بالکل بیکار ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، قائد اعظم کی تصویر نظر نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے نام پر۔
تو ظاہر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا ہے، آپ جیسے اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں پھر اللہ بھی آپ کو ایسے ہی دے گا۔ اور ہم جو صدقہ کرتے ہیں وہ تو صدقہ بہت معمولی سا کرتے ہیں، بھئی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کبوتروں کو جا کے چورنگی پر باجرہ ڈال دیا، یہ چھچڑے لے کر چیلوں کو کووں کو ڈال دیا، یا کبھی کسی کو 10 20 50۔ یہ اس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں جس زمانے میں لوگ پوری کی پوری دولت اللہ کے راستے میں لٹا دیتے تھے۔ ہم اب کہاں سے ایسا بندہ لے کر آئیں؟ ہم خود ہی نہیں ہیں ایسے۔ تو خیر ہمارا تو کوئی تناسب نہیں ہے اس زمانے کے لوگوں سے، وہاں تو پوری کی پوری دولت اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹا دیتے تھے۔ دیکھیے فرمایا کہ اس حالت میں صدقہ کرو، اس میں زیادہ ثواب ہے کہ جب تمہیں محتاجی کا خطرہ ہو اور دولت مندی کی دل آرزو ہو، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اس میں بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تم سوچتے رہو سوچتے رہو سوچتے رہو، ٹالتے رہو ٹالتے رہو ٹالتے رہو، یہاں تک کہ اگلا پیراگراف حدیث کا بڑا اہم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس صدقے کا دل میں خیال پیدا ہوا کہ صدقہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کام جو ہے آسانی سے نہیں ہوتا، شیطان تو کرنے نہیں دے گا، وہ تو لگا ہوا ہے ساتھ، وہ اپنی محنت کر رہا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ تم یہ صدقہ کر کر اور اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کر کر غریبوں پر لٹا کر تم ثواب حاصل کر لو؟ وہ تو مسلسل لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم سوچتے رہو سوچتے رہو سوچتے رہو ٹالتے رہو، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے اور جان تمہارے حلق میں حلقوم میں اٹک جائے، اور اس کے بعد اب تم کہو کہ اتنا فلانے کو دے دینا، اتنا اللہ کے راستے میں دے دینا، اتنا مسجد میں دے دینا، اتنا مدرسے میں دے دینا، اس لیے کہ اب تم وصیت کرو یا نہ کرو، اب تو بس وقت آ رہا ہے تمہارا جانے کا، اور جیسے ہی تمہاری روح نکلی اب وہ مال تمہارا نہیں رہا، اب وہ مال تمہارے وارثوں کا رہ گیا ہے، اب تم لاکھ وصیتیں کرتے رہو، اس وصیت کا اعتبار نہیں ہے۔ نہیں سمجھے بات میرا خیال؟ اب تم لاکھ وصیتیں کرتے رہو گے، اس کو اتنا دے دینا، اس کو اتنا دے دینا، اس کو اتنا دے دینا، یہاں اتنا خرچ کر دینا، اب تو فائدہ نہیں ہے۔ اب تو تمہیں جو ہے وہ آخرت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں، تمہاری جان حلق تک آ چکی ہے، تمہاری روح نکلنے والی ہے، اب وصیتوں کی کرنے کا فائدہ نہیں، اب تو وہ پیچھے والوں کا مال ہے، اب وہ جیسے چاہیں گے خرچ کریں گے، لیکن تم تو اس ثواب سے محروم رہ گئے۔ تو حضرت بس یہی ہے حدیث کا حاصل کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب اور مقبول صدقہ وہ ہے جو حالت تندرستی میں، توانائی کی حالت میں کیا جائے، اور اس کے سامنے اپنے مسائل بھی ہوں، اس کے سامنے اپنا مستقبل بھی داؤ پر لگا ہوا ہو، اس کے سامنے اپنے بچوں کا بھی مستقبل ہو، اپنی ضرورتوں کا بھی انبار لگا ہوا ہے، لیکن ان سارے خطرات کے باوجود شیطان کے خیال کو رد کر کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ یہ ہے بڑا صدقہ کرنے کا اجر اور ثواب، اللہ تعالیٰ اس پر بے شمار اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ باقی بات پھر انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔